فرش التراب يضمني. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے سامنے کچھ اہم سوال آئے ہیں جو جاننا ضروری ہے. چھوٹے سوال ہیں لیکن لوگ ایسے چھوٹے سوال کرنے میں شرم کرتے ہیں کہ اگر چھوٹے سوال پوچھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ ان کو پتہ نہیں کتنا بڑا ہو گیا ہے، ان کو ان سوالوں کے جوابات پتہ نہیں ہیں، اسی لیے لوگ شرم کرتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے سوال پوچھنے میں. تو انشاءاللہ انہی سوالوں کے جوابات ہم قرآن و حدیث سے دینے کی ہم کوشش کریں گے. تو پہلا سوال ہے کہ بچے کو نماز پڑھنے کا حکم کب سے دیا جائے؟ یہ حدیث آپ کو ملے گا ابو داؤد میں نماز کے چیپٹر میں. عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچے 7 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور بچے جب 10 سال کی ہو جائے تو انہیں مارو نماز نہ پڑھنے پر. نماز چھوڑنے پر اپنے بچوں کو مارو جب کہ وہ 10 سال کی ہو جائے اور اس کا بستر الگ کر دو. بچے جب 7 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب بچے 10 سال کی ہو جائے تو انہیں مارو نماز نہ پڑھنے پر، نماز چھوڑنے پر، اور اس کا بستر الگ کر دو. آج ہمارے معاشرے میں کوئی بات نہیں، فجر غائب کوئی بات نہیں، ظہر غائب ماں بھی خوش باپ بھی خوش، عصر غائب ماں بھی خوش باپ بھی خوش، مغرب عشاء غائب باپ بھی خوش اور ماں بھی خوش. اگر بچے ایگزام میں فیل ہو جائے تو ماں کی بھی نیند اڑ جاتی ہے اور باپ کا بھی نیند اڑ جاتا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے. یہاں پہ انجوائے کے لیے یہاں پہ نہیں بھیجا گیا ہے کہ آپ جاؤ صرف وہاں پہ انجوائے کرو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور آج ہم سب یہ سب بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے یہاں پر بھیجا ہے، دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے، خدا کا کیا حکم ہے، نبی کا کیا فرمان ہے. یہ سب تو ہم بھول گئے نا. ہم صرف نام کا مسلمان ہیں. ہم صرف جمعے کے دن آتے ہیں لمبی ٹوپی پہن کے، 10 منٹ کے بعد پھر واپس چلے جاتے ہیں اور پھر 7 دن غائب. بھائی آخرت کی سوچو، آخرت میں ہمارا کیا بنے گا، ہم قبر میں کیا سوالوں کے جوابات ہم کیا دیں گے، آخرت میں ہمارا کیا بنے گا. اسی لیے آخرت کی تیاری کرنی ہے. یہاں اس دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، کوئی آگے جائے گا کوئی پیچھے جائے گا، لیکن جانا سب کو ہے. تو اسی لیے اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، ان کو مارو، ان کو سکھاؤ، آپ بھی نماز پڑھو. اور یہ حدیث آپ کو اگر دیکھنا ہے تو یہ حدیث آپ کو ملے گا مسند احمد میں نماز کے چیپٹر میں 1093-94، اور ترمذی کے اندر موجود ہے نماز کے چیپٹر میں، اور دارمی کے اندر موجود ہے نماز کے چیپٹر میں. یہ حدیث آپ کو مل جائے گا. جب بچے 7 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب بچے 10 سال کی ہو جائے تو انہیں مارو نماز نہ پڑھنے پر. اور دوسرا سوال ہے کہ اذان کے وقت اذان کو کس طرح دہرانا چاہیے؟ یہ حدیث آپ کو ملے گا صحیح مسلم میں نماز کے چیپٹر میں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو تم بھی وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے. یعنی جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر. جب مؤذن بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب مؤذن بولے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی بولو اشہد ان محمد رسول اللہ. جب مؤذن بولے حی علی الصلاۃ تو تم بھی بولو حی علی الصلاۃ. اور جب مؤذن بولے حی علی الفلاح تو تم بھی بولو حی علی الفلاح. اور جب مؤذن بولے اللہ اکبر تو تم بھی بولو اللہ اکبر. اور جب مؤذن بولے لا الہ الا اللہ تو تم بھی بولو لا الہ الا اللہ. اور ابو داؤد میں حدیث ہے نماز کے چیپٹر میں،
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو، جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر، اور جب مؤذن بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، اور جب مؤذن بولے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب مؤذن بولے حی علی الفلاح تو تم بولو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب مؤذن بولے اللہ اکبر تو تم بھی بولو اللہ اکبر، اور جب مؤذن بولے لا الہ الا اللہ تو تم بھی بولو لا الہ الا اللہ۔ تو آپ اس طریقے سے بول سکتے ہیں، حی علی الصلاۃ کے بدلے میں لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ حی علی الصلاۃ کے بدلے میں حی علی الصلاۃ ہی بول سکتے ہیں۔ آپ دونوں طریقے سے آپ بول سکتے ہیں، اور یہ حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے، اذان کے چیپٹر میں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اذان کے چیپٹر میں، ترمذی کے اندر موجود ہے نماز کے چیپٹر میں، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے اذان کے چیپٹر میں، موطا امام مالک میں ہے نماز کے چیپٹر میں، اور دارمی کے اندر موجود ہے نماز کے چیپٹر میں، اور مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں اذان ہو رہی ہے، ادھر لوڈو گیم چل رہا ہے، ادھر کھینی گٹکا تمباکو ادھر چل رہا ہے۔ کم از کم اذان کے وقت کنٹرول کرنا چاہیے، اذان کی عزت کرنی چاہیے۔ آج کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، اذان دی جا رہی ہے، ہمیں مسجد جانا ہے، نماز کے لیے پکارا جا رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے، سب لگے ہیں گیم میں لگے ہیں، لوڈو میں لگے ہیں، کوئی کھینی گٹکا میں لگے ہیں، کوئی تمباکو میں لگے ہیں، کوئی ٹائم پاس کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ تو یاد رکھو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، یہاں پہ صرف انجوائے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کھانا کمانا ہے اور مر جانا ہے اور کوئی حساب کوئی اٹھانے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہر سوالوں کے جوابات مانگے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا، تم نے دنیا سے کیا کر کے آیا ہے۔ اور آج ہم لوگ انجوائے میں ہیں، حلال کما رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، سود کا کام کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، زنا کر رہے ہیں۔ بھائی اگر کسی نے غلطی گناہ کیا ہے تو توبہ کر لو،